رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ عبارت پہنچی تھی ہمارے پاس کہ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ رَحْمَهُ اللَّهُ لَوَجَبَ أَن تَخْرُجَ مَسَائِلُ هَذَا الْمَقْصَدِ كُلُّهَا عَنْ عِلْمِ الْأُصُولِ لِأَنَّهَا تَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ مَبَادِئِهِ التَّصَوُّرِيَّةِ لَا مِنْ مَسَائِلِهِ۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ مقصد ثالث جو ہے، جو مبحث حجت ہے، اس کا جو ہے وہ موضوع کون سے جو ہے وہ چیزیں قرار پائیں گی۔ تو مصنف کا جو نظریہ رہا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ وہ دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے، ما یصلح ان یکون دلیلا علی الحکم الشرعی، یا ما یمکن ان یکون دلیلا علی الحکم الشرعی، ما یمکن، ما یصلح، ما یدعا، کوئی بھی آپ کے لفظ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا بنے گی علم اصول فقہ میں جو مباحث حجت ہے اس کا کیا موضوع قرار پائے گی۔ لیکن اس میں جو ہے وہ محقق قمی جو صاحب قوانین ہیں انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں، جو علم اصول فقہ کا موضوع ہے وہ جو ہے ادلہ اربع بما ہی ادلہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو انہوں نے ادلہ کو جو ہے وہ اربع کے ساتھ خاص کیا اور پھر بما ہی ادلہ کا۔ بما ہی ادلہ کیا مطلب؟ بما ہی حجہ، ٹھیک ہے، کہ چار دلائل جو ہیں یہ مباحث حجت کا موضوع بنیں گے، اور وہ موضوع بھی اس طرح سے بنیں گے کہ ان کی حجیت پہلے سے ثابت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مصنف کہیں گے اگر یہ والی بات ہے کہ جس طریقے سے محقق قمی کہہ رہے ہیں، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ مباحث حجت، اور مباحث حجت کیا بلکہ پوری علم اصول فقہ میں بھی کیا کریں آپ کہ یہ ساری جو مباحث ہیں وہ علم اصول فقہ کے پھر مسائل واقع نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی، بلکہ یہ علم اصول فقہ کے جو ہے وہ ایسے موضوعات ہوں گے کہ جن موضوعات کے بارے میں آپ یہ بحث نہیں کریں گے کہ آیا یہ جو ہے وہ موضوع یا یہ جو دلیل ہے یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے، بلکہ آپ یہ پھر بحث کریں گے کہ کیا یہ موضوع موجود ہے یا موجود نہیں ہے، یا آپ یہ بحث کریں گے کہ اچھا جی اگر قرآن جو ہے وہ حجت ہے تو پھر قرآن کسے کہتے ہیں تھوڑا تعارف کروا دیں، سنت کی آپ تعریف کروا دیں، سنت کسے کہتے ہیں۔ تو یعنی دو ہی آپ کے پاس پھر آپشن بچیں گے کہ آپ یا تو ان ادلہ اربع کا تعارف کرواتے رہیں کہ ادلہ اربع کہتے کسے ہیں، یا جو ہے وہ آپ پھر یہ بحث کریں کہ کون سی دلیل جو ہے وہ کہاں پہ موجود ہے، آیا ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن مجید موجود ہے یا موجود نہیں ہے، آیا ہمارے پاس جو ہے وہ سنت موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ یعنی یا تو آپ تعریف کریں گے ان ادلہ اربع کی، یا تو آپ تعریف کریں گے یا یوں بنے گا، یا تو آپ ان کی تعریف بیان کریں گے یا تو آپ ان کے وجود کے متعلق کیا بحث کریں گے، باقی ان کی حجیت کے متعلق بحث پھر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ موضوعی گفتگو یہ ادلہ اربع ہیں اور ان کی حجیت پہلے سے کیا ثابت ہو چکی ہے۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوگا کہ علم اصول فقہ میں جو ہے وہ جو موضوع کے مسائل ہوتے ہیں وہ زیر بحث نہیں رہیں گے۔ موضوع کے مسائل کیا ہوتے ہیں کہ جس میں یہ باقاعدہ بحث کی جاتی ہے کہ کیا حجیت اس کے اوپر عارض ہوتی ہے یا عارض نہیں ہوتی، یہ بحث ہوتی ہے۔ قرآن اگر موضوع گفتگو بنا یا سنت موضوع گفتگو بنی یا اجماع یا عقل موضوع گفتگو بنا، تو پھر گفتگو کیا ہونی چاہیے تھی؟ یہ گفتگو ہونی چاہیے تھی کہ کیا یہ حجت بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ حجت بننا اور نہ بننا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ اصولی کی بحث کہتے ہیں۔ باقی یہ بحث کرنا کہ قرآن کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، اور کیا قرآن ہمارے پاس ہے یا سنت ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، یہ بحث جو ہے وہ مسائل کی بحث نہیں کہلاتی، بلکہ اس کے لیے ایک اہل منطق نے اصطلاح وضع کی ہے کہ یہ بحث کیا ہے؟ مبادی تصوریہ کی بحث ہے۔ مبادی یعنی وہ بنیادی چیزیں کہ تصوریہ جن کا تصور آپ کیا کریں گے؟ واضح کریں گے، ٹھیک ہے، بس یہ ہوگا کہ آپ ان کے تصور کو واضح کریں گے، باقاعدہ حجیت کے متعلق ہے آپ بحث پھر نہیں کریں گے۔ یعنی وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، اگر معاملہ وہی ہو کہ جس کی طرف محقق قمی گئے کہ علم اصول فقہ کا موضوع یا مباحث حجت کا جو موضوع ہے وہ ادلہ اربع بما ہی ادلہ ہیں، تو لواجبت پھر ضروری ہو جائے گا کہ ان تخرج مسائل هذا المقصد كلها،
کہ پھر اس جو مقصد کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے علم اصول فقہ سے خارج ہو جائیں، ٹھیک ہے. لأنها تكون حينئذ من مبادئ التصوریہ لا من مسائل، کیونکہ اس صورت میں یہ جو ادلہ اربع ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ جو انہوں نے بات کی ہے، یہ اس صورت میں ادلہ اربع کیا ہو جائیں گے؟ من مبادئ التصوریہ، یہ علم اصول فقہ کے مبادئ تصوریہ بنیں گے. لا من مسائل ہی، یہ علم اصول فقہ کے پھر مسائل نہیں بنیں گے. مبادئ تصوریہ کے یہاں پہ تعریف آپ سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے. مبادئ تصوریہ کا آپ کیا تعریف کریں گے؟ کہ جس چیز کی حدود کے متعلق بحث کی جائے، حدود یعنی حد سے نکلے، ٹھیک ہے. ما یبحث عن حدود ہی او عن وجود ہی، کہ جس کی حدود یا جس کے وجود کے متعلق بحث کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مبادئ تصوریہ کہتے ہیں. مبادئ تصوریہ میں موضوع کے وجود کے متعلق آپ بحث کر سکتے ہیں، موضوع کی تعریف کر سکتے ہیں، یا جو موضوع کا محمول ہے، دلیل بما ہوا دلیل کہا نا کہ قرآن کیا ہے؟ حجت ہے، تو آپ حجت کے بارے میں تعریف کر دیں کہ حجت کسے کہتے ہیں، یا جو ہے وہ اس کے وجود کے متعلق بحث کر دیں کہ کیا یہ حجت موجود ہے یا موجود نہیں ہے. پھر یہ بحث آپ نہیں کریں گے کہ کیا یہ جو ہے وہ جو ادلہ ہیں یہ حجیت رکھتی ہیں یا حجیت نہیں رکھتی، ان کی حجیت کیسے ثابت ہوتی ہے، یہ پھر کیا بحث نہیں ہوگی. وذالک واضح، یہ بات واضح ہے کیونکہ لأن البحث عن حجیت دلیل، کیونکہ اس صورت میں جو آپ بحث پھر حجیت دلیل کے متعلق کریں گے تو وہ پھر بحث آپ حجیت دلیل کے متعلق نہیں کریں گے، کیونکہ حجیت دلیل تو پہلے سے ثابت ہے نا، ٹھیک ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ علم اصول فقہ کا موضوع ذات دلیل ہے ہی نہیں، دلیل بما ہوا دلیل ہے، ادلہ اربع بما ہوا ادلہ ہیں، تو لہٰذا پھر بحث جو حجیت دلیل کے متعلق ہوگی وہ یکون بحثا عن اصل وجود الموضوع، وہ آپ بحث یہ کریں گے کہ کیا یہ موضوع موجود ہے و ثبوت ہی، کیا یہ موضوع ثابت ہے، یہ بحث ہوگی کہ کیا قرآن ہمارے پاس موجود ہے احکام شرعی کو ثابت کرنے کے لیے، کتنے فیصد موجود ہے، سنت موجود ہے یا موجود نہیں ہے، کہاں پہ میں یہ سنت ملے گی، کون سی کتابوں سے ملے گی، بس یہی بحث ہوتی رہے گی. باقی یہ بحث نہیں ہوگی کہ کیا یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے. اچھا، وہ ثبوت ہی، اور اس موضوع کے ثبوت کے متعلق بحث ہوگی کہ الذی ہوا مفاد کان تامہ، کہ جو کان تامہ کا مفاد ہوتا ہے، کان تامہ کا مطلب ہوتا ہے لا بحثا عن لواحق الموضوع، یہاں پہ موضوع کے جو لواحق ہیں ان کے متعلق بحث نہیں ہوگی، جو کہ کان ناقصہ کا کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے. کان تامہ اور کان ناقصہ کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، یہ نحو کی بحث ہے. کان تامہ میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کانا جب واجدہ کے معنی میں آئے، موجود ہونے کے معنی میں آئے، تو وہاں پہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ مثلا زید کانا آپ کہہ دیتے ہیں، جملہ پورا ہو گیا. تو زید واجدہ، زید کیا ہے؟ موجود ہے، بس یہی اس کا معنی ہوگا. تو کان تامہ کی بحث کیا مطلب؟ یعنی آپ یہ بحث کریں گے کہ کیا یہ دلیل ہمارے پاس موجود ہے یا موجود نہیں ہے. جب یہ بحث ہوگی خود ادلہ اربع کے وجود کے متعلق، تو یہ وجود کے متعلق بحث کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کان تامہ کی بحث ہے، کیونکہ کان تامہ وجود کے کیا معنی میں آتا ہے؟ موجود ہونے کے معنی میں آتا ہے. اور یہ جو بحث ہے وہ کان ناقصہ کی نہیں ہوگی. کان ناقصہ میں کیا ہوتا ہے کہ حل القرآن حجت، ٹھیک ہے، کان القرآن حجتاً، یوں کان ناقصہ بنے گا کہ قرآن کیا حجت ہے. تو آپ کان ناقصہ کی بحث کریں، یعنی آپ جو قرآن کو حجیت لاحق ہو رہی ہے اس حجیت کے متعلق کیا آپ بحث کریں، یہ پھر بحث نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یعنی فقط اصطلاحات ہیں، وگرنہ سیدھی سیدھی بحث کیا ہے، یعنی جو آپ ایک لائن میں جس مطلب کو آپ بیان کر سکتے ہیں کہ جب آپ موضوع علم اصول قرار دیں گے کہ وہ جی 4 ادلہ ہیں اور ان کی حجیت پہلے سے ثابت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی. جب پہلے سے حجیت ثابت ہو چکی ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ پھر علم اصول فقہ میں کیا لینے آئے ہیں، اور بحث حجت میں پھر آپ کیا بحث کرنے آگے جب پہلے سے اس کی حجیت ثابت ہے. لہذا آپ علم اصول فقہ میں پھر اس موضوع کے لواحق کے بارے میں بحث ہی نہیں کر رہے، کیا آیا قرآن کے اوپر حجیت لاحق ہوتی ہے یا حجیت لاحق نہیں ہوتی، سنت کو حجیت لاحق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اجماع کو حجیت لاحق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، عقل کو حجیت لاحق ہوتی ہے یا لاحق نہیں ہوتی. آپ بحث پھر ان موضوعات کے لواحق کے متعلق بحث کر ہی نہیں رہے، کیونکہ لواحق کو آپ پہلے سے کیا ثابت کر کے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، واضح. تو یہ ہے، اس کو آپ بالفاظ دیگر اصطلاحات میں کیسے بیان کریں گے کہ اب جو بحث ہوگی وہ ادلہ اربع کے متعلق جو بحث کہلائے گی، یہ اس علم کے مسائل کی بحث نہیں کہلائے گی بلکہ اس علم کے مبادئ تصوریہ کی بحث کہلائے گی. یہ آپ الفاظ استعمال کریں گے. دوسری آپ اصطلاح کیا استعمال کریں گے کہ اب جو بحث ہے وہ کان ناقصہ والی بحث نہیں ہوگی، بلکہ اب جو بحث ہوگی وہ کان تامہ والی ہوگی،
ٹھیک ہے، تو یہ اصطلاحات ہیں، ٹھیک ہے، ان سے کیا چیز سمجھی جاتی ہے کہ آپ جو بحث ہے وہ فقط موضوع کے موجود ہونے کے متعلق ہوگی، موضوع کے اوپر جو حجیت عارض ہو رہی ہے اس حجیت کے متعلق بحث نہیں ہوگی۔ والمعروف عند اہل الفن، اور اہل فن کے پاس کیا مشہور ہے کہ ان البحث عن وجود الموضوع، کہ جب بھی آپ بحث کرتے ہیں کسی موضوع کے وجود کے متعلق، وہ کوئی بھی موضوع ہو، سواء کانا موضوع العلم، چاہے وہ علم کا اپنا موضوع ہو، اور موضوع احد ابواب و مسائل، یا جو ہے وہ موضوع بنے اس علم کے ابواب اور مسائل میں سے کسی ایک باب کا کیا بنے، موضوع بنے۔ تو جب بھی آپ موضوع کے وجود کے متعلق بحث کرتے ہیں تو اہل فن اسے کیا کہتے ہیں کہ معدود من مبادئ العلم التصوریہ، کہ یہ اس علم کے مبادئ تصوریہ میں شمار ہوتی ہے بحث، نہ کہ یہ اس علم کے مسائل کی کیا ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ اس علم میں کیا بحث، جیسے ہم بحث کرتے ہیں کہ حجت کا کیا معنی ہے، ٹھیک ہے، سنت کی کیا تعریف ہے، اجماع کی کیا تعریف ہے، جو بھی ڈیفینیشنز کی تعریف ہے کہ کسے کہتے ہیں، یہ کسی علم میں کی جاتی ہے تو وہ اصل علم کا مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتے ہیں، مبادئ تصوریہ ہوتے ہیں، ان کو پہلے کیا آپ نے طے کرنا ہوتا ہے تاکہ اس چیز کا تصور تو واضح ہو کہ وہ ہے کیا چیز۔ تو لہٰذا اب جو بحث ہے وہ فقط تصور کی بحث آپ کریں گے، تصور کی بحث کرنے کے بعد آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، آپ کہیں گے بھی ہاں جی آگے بحث کرو، ٹھیک ہے، آپ نے یہ تو سمجھا دیا قرآن کیسے کہتے ہیں، سنت کیسے کہتے ہیں، اجماع کیسے کہتے ہیں، عقل کیسے کہتے ہیں، اب آگے تو بحث کریں، کہتے ہیں بس ہماری بحث ختم ہوگی ساری کی ساری، یہی تصورات آپ کو ہم نے سمجھانے تھے، ان کے آگے بحث تو کریں کہ اجماع کون سا حجت ہے کون سا حجت نہیں ہے، کہتے نہیں وہ تو آپ پہلے سے ثابت کر چکے ہیں نا، آپ نے کیا کہا ہے کہ ہم اس اجماع کے متعلق بحث کریں گے کہ جو حجت ہے، جب اس اجماع کے متعلق آپ بحث کر رہے ہیں جو حجت ہے تو اب حجت کے متعلق تو ہم بحث نہیں کریں گے نا، ہم فقط آپ کو یہ بتائیں گے کہ حجت کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ بتائیں گے کہ اجماع کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو جب ہم آپ کے لیے اجماع اور حجت کے معنی کو واضح کریں گے تو اس سے ہم کیا کہیں گے کہ ہم گویا کہ موضوع کے وجود کے متعلق بحث کر رہے ہیں، کہ یہ موضوع کی آپ تعریف کر دیں، اس کے وجود کے متعلق بحث کر دیں، تو اس بحث کو کیا کہتے ہیں، اس علم کے مسائل کی بحث نہیں کہا جاتی، اس بحث کو اس علم کے مسائل کی بحث نہیں کہا جاتا بلکہ اس علم کے مبادئ تصوریہ کے کیا بحث کی کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی جو علم میں ابحاث ہوتی ہیں وہ تین کیٹیگری کی ہوتی ہیں، یا مبادئ تصوریہ کے متعلق بحث ہوتی ہے، یا مبادئ تصدیقیہ، یا اس علم کے کیا ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں۔ تو علم کے مسائل کی بحث کیا ہوتا ہے کہ جس میں موضوع کے لواحق اور عوارض کے متعلق بحث کی جائے، اور جب کسی موضوع کے وجود یا اس کی تعریف کے متعلق بحث کی جائے تو اسے مبادئ تصوریہ کہتے ہیں، اور مبادئ تصدیقیہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو دوسرے علم میں کیا ثابت ہو چکی ہوتی ہیں، جیسے جو ہے وہ اجتماع نقیضین محال ہے، ٹھیک ہے، ضدین کا جو ہے وہ اجتماع کیا ہے، محال ہے، اور اسی طریقے سے کیا ہے کلی جو ہے اپنے تمام افراد پہ کیا حیثیت کرتی ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو پہلے سے کیا طے ہو چکی ہیں، دور محال ہے، تسلسل محال ہے، یہ چیزیں جو پہلے سے کسی اور علم میں ثابت ہو چکی ہیں، اگر ان کو آپ اس علم کے اندر لے کر آئیں گے اور استعمال کریں گے یا اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے تو یہ مبادئ تصدیقیہ کہلائیں گے، اور اگر آپ اس علم میں کیا ہے اسی علم کے جو مسائل ہیں ان کے موضوعات کی آپ تشریح کرنے لگ جائیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے تو یہ کیا کہلائیں گے، مبادئ تصوریہ کہلائیں گے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ جی محقق قمی نے چونکہ علم اصول فقہ کا موضوع ادلہ اربع بما ہی ادلہ یعنی بما ہی حجت قرار دیا ہے، تو اب وہ جو بحث ہے وہ ادلہ اربع کی حجیت کے متعلق نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ بحث کیا کریں گے، ان کے وجود اور ان کی تعریفوں کے متعلق بحث ہوگی کہ ادلہ اربع کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کب موجود ہوتا ہے، کیا اس کا وجود ہے یا وجود نہیں ہے، احکام شرعیہ کے اوپر دلائل قائم کرنے کے لیے۔ اچھا جی، یہاں پہ اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ جی محقق کے جو قمی ہے نا صاحب قوانین، چونکہ انہوں نے کہا کہ ادلہ اربع بما ہی ادلہ ہے، بما ہی کی بات انہوں نے نہیں کی، تو لہٰذا انہوں نے غلطی کی ہے، تو ہم اس غلطی کو درست کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ علم اصول فقہ کا جو موضوع ہے نا وہ ادلہ اربع ہی ہے، لیکن ادلہ اربع بما یا حجت موضوع نہیں ہے، بلکہ بما ہی کہ آپ کیا ذات دلیل کو دیکھیں گے، پھر اس ذات دلیل کا جو اس کے اوپر جو عارض ہوتی ہے حجیت، اس کے متعلق آپ کیا کریں گے، علم اصول فقہ میں بحث کر لیں گے۔ تو لہٰذا جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ فقط ادلہ اربع بما ہی کو کیا موضوع قرار دیتے ہیں، ادلہ اربع بما ہی ادلہ کو کیا موضوع نہیں قرار دیتے، تاکہ آپ کہیں کہ آپ بحث کرنے کو بچے ہی کیا، ٹھیک ہے، اب تو کوئی بحث ہوگی نہیں۔
ولاکن ہلا ملاحظۃ ينبغي التنبیہ علیہ فی ھذا الصدد، لیکن کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اہم ملاحظہ ہے کہ جس کے اوپر تنبیہ کرنا اس ضمن میں ضروری ہے، وہ کیا ہے کہ وہی ان تخصیص موضوع علم الاصول بالادلۃ الاربع، کہ علم اصول فقہ کے موضوع کو ادلہ اربع کے ساتھ خاص کرنا، جیسا کہ بہت سارے ہمارے جو مؤلفین ہیں علماء انہوں نے یہ کام کیا ہے، یستدعی یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان یلتزموا، کہ وہ بھی اس نظریے کو اپنا لیں کہ بان الموضوع هو الدلیل بما هو الدلیل، کہ جی موضوع کیا ہے، دلیل بما هو دلیل ہے، جیسا کہ صاحب قوانین کہتے ہیں محقق قمی، یعنی جو بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ علم اصول فقہ کا موضوع ادلہ اربع ہے، آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ادلہ اربع بما ہی ہے، بما ہی دلیل نہیں ہے، بما ہی ادلہ نہیں ہے۔ تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر آپ علم اصول فقہ کا موضوع ادلہ اربع کو کہہ رہے ہیں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو پھر آپ وہی بات اپنے اوپر ضروری قرار دیں کہ جو صاحب قوانین نے ضروری قرار دی، کہ آپ پھر یہ نہ کہیں کہ علم اصول فقہ کا موضوع ادلہ اربع بما ہی ہے، بلکہ آپ کیا کہیں کہ علم اصول فقہ کا موضوع ادلہ اربع بما ہی ادلہ ہی ہے۔ تو وہ کہیں گے بھی ہم تو نہیں کہہ رہے نا بما ہی ادلہ، ہم تو کیا کہہ رہے ہیں، فقط کیا ادلہ اربع کی ذات ہے بس، باقی اس کی حجیت اور دلیل بننے کے متعلق آپ بحث کر لیجئے۔ تو مصنف کیا کہیں گے پھر چار کے اوپر آپ کیوں حد بندی کر رہے ہیں، تو پھر ادلہ مطلقاً کہہ دینا کہ ما یمکن ان یقع دلیلا، ٹھیک ہے۔ یہ جو چار والی آپ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ کیا حجت ہیں، ٹھیک ہے، وگرنہ چار کے اوپر تخصیص کرنے کی کوئی وجہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ یعنی ہم سوال کریں گے کہ اگر بحث ان کی حجیت کے متعلق کرنی ہے تو فقط ان چاروں کی حجیت کے متعلق ہم بحث کیوں کر رہے ہیں، باقی چیزوں کے متعلق ہم بحث کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کیا کہیں گے، کیوں کہ جی ان چاروں کا ہم حجت مانتے ہیں نا، اس لیے پھر ہم کہیں گے بات ادھر آ گئی نا کہ آپ بھی علم اصول کا فقہ کا جو موضوع اصل میں کیا سمجھتے ہیں، ادلہ اربع بما ہی ادلہ ہی سمجھتے ہیں۔ تو ویسے ظاہری طور پہ آپ کہہ رہے ہیں بما ہی کی بات کر رہے ہیں، تو وہ اربع کے نقطے سے آپ کی بات کیا سامنے آ جاتی ہے۔ وذالک، اس کی یہ وجہ ہے کہ لأن ہؤلاء لما خصصوا الموضوع بهذه الاربع، تخصیص کے اوپر بحث ہے، یہ نقطہ کہاں سے پکڑا مصنف نے، لما خصصوا الموضوع، کہ انہوں نے علم اصول فقہ کے موضوع کو کیا ہے، بهذه الاربع، انہی چار کے ساتھ خاص کیا ہے۔ فانما خصصوه بها، انہوں نے اس چار کے ساتھ کیوں خاص کیا، انما فقط انہوں نے اس وجہ سے چار کے ساتھ خاص کیا ہے، لأنها معلومۃ الحجیت عندهم، کیونکہ یہ کیا ہیں ان کے نزدیک ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی حجیت کا علم ہے انہیں۔ فلا بد انہم لاحظوها موضوعا للعلم بما ہی ادلہ، بس ضروری ہے کہ انہوں نے ان چاروں کا لحاظ کیا ہو، کس لحاظ سے کہ یہ علم کا موضوع واقع ہو رہی ہیں علم اصول فقہ کا، لیکن بما ہی ادلہ واقع ہو رہی ہیں، لا بما ہی، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں سے پکڑا، تخصیص سے پکڑا کہ آپ چار کی جو ہے وہ تخصیص کیوں لگا رہے ہیں۔ وإلا کیا مطلب، اگر ان کی مراد بما ہی ہوتی تو لجعل الموضوع شاملا لها، یعنی شاملا للادلۃ الاربع ولغیرها، تو پھر وہ موضوع کیا ہے ایسا رکھتے کہ جو ادلہ اربع کو بھی شامل ہوتا اور ادلہ اربع کے غیر کو بھی شامل ہوتا، وہ چیزیں کہ مما ہوا غیر معتبر عندهم، کہ جو ان کے نزدیک حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ چیزیں بھی لے کر آئے نا جو آپ کے نزدیک حجت نہیں ہیں، ان کو بھی موضوع گفتگو قرار دیں، تو فقط ادلہ اربع کو حجت قرار دے رہے ہیں کیونکہ یہی آپ کے نزدیک حجت ہے نا، تو پھر بات واضح ہوگی کہ آپ ادلہ اربع بما ہی ادلہ ہی موضوع قرار دے رہے ہیں، لفظوں میں نہ کہیں لیکن حقیقت میں کیا ہے آپ کی مراد یہی ہے۔ اگر آپ کی یہ مراد نہ ہوتی تو پھر ادلہ اربع کو اربع کے ساتھ آپ خاص نہ کرتے، آپ کہیں تمام ادلہ جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ کیا ہیں حجت ہیں، وہ موضوع کے ہیں علم اصول فقہ ہیں، جیسے قیاس، استحسان وغیرہ۔ وما کان وجہ لتخصیصہ بالادلۃ الاربع، اور یہاں پہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ جو بندے ہیں لتخصیص الموضوع، کہ وہ موضوع کو خاص کرتے ہیں کس کے ساتھ، ادلہ اربع کے ساتھ، ادلہ اربع کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ آپ اس کو حجت مانتے ہیں چار کو۔ وہیں اس صورت میں لا مخرج لهم من الاشکال المتقدم، اشکال متقدم جو ہم نے کیا کہ پھر تو علم اصول فقہ میں ساری کی ساری بحث مسائل کی ہوگی نہیں، بلکہ ساری بحث کیا چلتی رہے گی، مبادی تصوریہ کی بحث چلتی رہے گی کہ یہ موضوع کی تعریف کیا ہے، کیا یہ موجود ہے، یہ موجود نہیں، یہ بحث چلتی رہے گی۔ اور وہ اشکال متقدم کیا تھا کہ ہوا لزوم و خروج عمدت مسائل علم الاصول، کے جو علم اصول کے عمدہ مسائل ہیں حجیت کے بارے میں بحث کرنا، وہ خارج ہو جائیں عنہ، کس سے خارج ہو جائیں، علم اصول فقہ سے خارج ہو جائیں، کہ وہ آپ پہلے سے کہیں اور سے ثابت کروا کے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔
پہلے سے آپ نے حجیت کو ثابت کر دیا تو علم اصول فقہ میں پھر بحث کس چیز کی ہوگی؟ ٹھیک ہے جی۔ وعلیٰ ھذا، پس اس بنیاد پر فیتضح، یہ واضح ہو گیا کہ ان مناقشۃ صاحب الفصول لصاحب القوانین لیست فی محلھا، کہ صاحب فصول نے صاحب قوانین کے اوپر اشکال کیا اور کہا کہ جی آپ ادلہ اربع کو بما یا ادلہ کیا موضوع نہ قرار دیں، بلکہ آپ کیا موضوع قرار دیں؟ ادلہ بما ہی موضوع قرار دیں۔ یہاں پہ یعنی وہ سوال پوچھا جاتا ہے بعض اوقات کہ صاحب فصول کے نزدیک علم اصول فقہ کا کیا موضوع ہے، اور صاحب قوانین محقق کمی کے نزدیک علم اصول فقہ کا کیا موضوع ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ صاحب فصول کے نزدیک علم فقہ کا موضوع، علم فقہ کہہ رہا ہوں، علم اصول کا موضوع کیا ہے؟ ادلہ اربع بما ہی ہے، اور صاحب قوانین کے نزدیک موضوع علم اصول کیا ہے؟ ادلہ اربع بما ہی ادلہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ فرق ہو جائے گا۔ تو صاحب فصول نے صاحب قوانین کے اوپر مناقشہ کیا کہ آپ بما ہی جو ہے وہ ادلہ کہیں، کیا نا بما ہی کہیں، ٹھیک ہے، ادلہ اربع بما ہی ادلہ اپنا کہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو مناقشہ ہے صاحب فصول کا لیست فی محلھا، اس کی کوئی بات ہی، کوئی توق ہی نہیں بنتی۔ کیوں؟ لأن دعواہ ھذہ لا بد من الالتزام بها، لأن دعواہ یعنی صاحب قوانین کا یہ جو دعویٰ ہے کہ موضوع علم اصول ادلہ اربع بما ہی ادلہ ہیں، لا بد من الالتزام بها، اسی دعویٰ کو جو ہے وہ التزام کرنا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا۔ بعد الالتزام، اگر آپ اس نظریے کو قائل ہو جاتے ہیں، اس نظریے کو مان لیتے ہیں کہ بأن الموضوع خصوص الادلۃ الاربع، کہ علم اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ ادلہ اربع ہیں، فقط ادلہ اربع۔ تو یہ ادلہ اربع، خصوص ادلہ اربع کون کہہ رہے ہیں؟ صاحب فصول فرما رہے ہیں، یعنی صاحب فصول کے مطابق علم اصول کا موضوع فقط ادلہ اربع بما ہی ہے، اور صاحب قوانین کے مطابق ادلہ اربع بما ہی ادلہ ہے، نہ کہ بما ہی۔ تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ لأن دعوی ھذہ، کہ کیونکہ جو صاحب قوانین کا جو دعویٰ ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ قبول کرنا ضروری ہو جائے گا بعد الالتزام، اگر اب یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی ادلہ اربع جو ہے نا فقط کیا موضوع ہے، کیونکہ اوپر بیان کر چکے ہیں کہ پھر اربع کے ساتھ تخصیص لگانے کی کیا وجہ ہے بھئی؟ تو ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ ادلہ کو کیا مانتے ہیں؟ حجت مانتے ہیں اور دلیل مانتے ہیں، تو لہٰذا گویا کہ آپ جو ہے وہ صاحب قوانین کے نظریے کے کیا ہو رہے ہیں؟ ملتزم ہو رہے ہیں، اسی کو آپ کیا قبول کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا خصوص ادلہ اربع کو اگر آپ موضوع قرار بھی دیتے ہیں تو اس کے بعد ضروری ہے لابد من الالتزام بها، ضروری ہے کہ آپ پھر صاحب قوانین والے دعویٰ کو مانیں کہ ادلہ اربع بما ہی ادلہ جو ہے وہ موضوع ہے۔ وَإِن لازم علیہ اشکال، اگرچہ پھر آپ کے اوپر یہ اشکال لازم آ جائے گا کہ خروج اہم المسائل عنہ، کہ جو اہم ترین مسائل ہیں وہ علم اصول فقہ سے کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا مصنف کی بات کا یہاں پہ خلاصہ کیا ہو جائے گا کہ ہم اس بات کو جو ہے وہ قبول کر بھی لیں کہ صاحب فصول نے جو کہا ہے کہ ادلہ اربع بما ہی ہے، تو اس کے بعد صاحب فصول کو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو صاحب قوانین کا نظریہ ہے، کیونکہ وہ اربع کے ساتھ جو قید لگا رہے ہیں اس کی پھر کوئی وجہ نہیں بنتی، اس کی ایک ہی وجہ بنتی ہے کہ وہ پھر اربع کو حجت مانتے ہیں، تو تبھی وہ اربع کہہ رہے ہیں نا۔ لہٰذا پھر صاحب قوانین کی بات میں اور صاحب فصول کی بات میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ پھر صاحب فصول کا جو مناقشہ کرنا ہے صاحب قوانین کے اوپر کہ جی آپ کے مطابق، تو یہ ساری بحث جو ہے وہ مبادی تصوریہ کی ہو جائے گی اور علم اصول فقہ سے نکل جائے گی ساری کی ساری بحث علم اصول فقہ کے مسائل سے۔ تو یہ پھر مناقشہ جو ہے وہ درست پھر نہیں بیٹھے گا، بلکہ یہ مناقشہ خود صاحب فصول کے اپنے نظریے کے اوپر بھی کیا لازم آ جائے گا۔ اچھا، وَلَوْ كَانَ الْمَوْضُوعُ هِيَ الْأَدِلَّةُ بِمَا هِيَ، اگر موضوع کیا ہے وہ فقط ادلہ بما ہی یا بنائیں، کما ذهب الیہ صاحب الفصول، صاحب فصول کا نظریہ آ گیا کہ صاحب فصول کیا ہے اس بات کی طرف گئے ہیں کہ موضوع کیا ہے؟ ادلہ بما ہی ہے، تو لما کانا معنی لتخصیصی، تو پھر کوئی معنی نہیں بنتا کہ وہ خاص قرار دیں، موضوع کو خاص قرار دیں کس کے ساتھ؟ بخصوص الاربعۃ، فقط اربع کے ساتھ پھر خاص قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ وَلَوَجَبَ، اور یہ واجب ہے کہ تعمیمہ لکل ما، کہ آپ اس موضوع کو عام کریں ہر اس چیز کے لیے کہ ما یصلح، کہ جو صلاحیت رکھتی ہے کہ ان یبحث عن دلیلیتہ، کہ جس کی دلیلیت کے متعلق کیا بحث کی جائے۔ وَإِن ثبت بعد البحث، اگرچہ بحث کے بعد پھر ثابت ہو جائے کہ انہ لیس بدلیل، کہ وہ دلیل نہیں ہے، وہ بحث کے بعد ثابت ہوگا، لیکن بحث سے پہلے آپ موضوع گفتگو میں تو کیا ہے اسے لے کر آئیں۔ والخلاصہ، خلاصہ یہ ہے کہ انہ اما نخصص الموضوع بالادلۃ الاربع، یا تو ہم موضوع کو جو ہے وہ ادلہ اربع کے ساتھ خاص قرار دیں، تو پھر یہ لازم ہے گا کہ ان نلتزم
بملتزم به صاحب القوانین، کہ ہم اسی چیز کے التزام کو لے لیں کہ جس چیز کو جو ہے وہ صاحب قوانین ملتزم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پھر جو بحث ہے وہ موازی تصوریہ کی بحث ہوگی۔ فتخرج، جو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ فتخرج جو مباحث و هذا المقصد ثالث، کہ مقصد ثالث کی جو مباحث ہیں پھر علم اصول فقہ کے مسائل سے کیا ہو جائیں گی، خارج ہو جائیں گی۔ وہ کون سی بحثیں بن جائیں گی؟ مبادی تصوریہ کی بحثیں بن جائیں گی ساری کی ساری۔ یہ پہلا آپشن ہے۔ وَإِمَّا أَن نُعَمِّمَ الْمَوْضُوعَ، یا تو ہم موضوع کو کیا عام کریں جیسے کہ وہ صحیح ہے۔ کس کو عام کریں؟ لِكُلِّ مَا يَصْلَحُ، ہر اس چیز کے لیے عام کریں کہ جو صلاحیت رکھتی ہے کہ يُدَّعَ أَنَّهُ دلیل، کہ وہ دلیل بن سکتی ہے۔ تو فلا یختص بالاربعۃ، تو پر اس صورت میں کیا یہ اربع کے ساتھ کا خاص نہیں ہوگا۔ وحینئذ یصح، اس صورت میں پھر صحیح ہے کہ ان نلتزم بملتزم به صاحب الفصول، کہ ہم جو ہے وہ اسی چیز کے ملتزم ہو جائیں کہ جس چیز کے صاحب فصول کیا ملتزم ہوئے ہیں۔ وتدخل مباحث هذا المقصد فی مسائل العلم، تو اس صورت میں کیا ہے اس مقصد کے جو مباحث ہیں وہ علم، جو اس علم کے مسائل ہیں نا اس میں داخل ہوں گے، اور مبادی میں کیا نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم فلا یختص بالاربع کہہ رہے ہیں نا، ہم اربع کے ساتھ خاص نہیں قرار دے۔ فل التزام، پس یہ التزام کرنا کہ بأن الموضوع ہی الادلہ اربع فقط، کہ موضوع کیا ہے ادلہ اربع فقط ہیں، اربع کے ساتھ خاص کرنا۔ ثم الالتزام بانها بما هي، یا پھر دوبارہ یہ کہنا کہ یہ جو ہے وہ ادلہ اربع بما هي ہیں، لا یجتمعان، یہ دونوں چیزیں کیا جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ پھر اربع کی تخصیص کی کوئی وجہ آپ کے پاس نہیں بچتی۔ یہ صاحب فصول کے ساتھ نلتزم بما التزم به کس طرح پھر یہ آپس میں ملا رہے ہیں؟ بما ہی کے اعتبار سے ملا رہے ہیں، یہ اوپر انہوں نے کہا نا کہ اصل میں جو صاحب فصول کی اصل عبارت کیا ہے وہ دیکھنی پڑے گی۔ یہاں سے جو ظاہر ہوتا ہے کہ جو صاحب فصول کا جو مناقشہ ہے نا صاحب قوانین کے اوپر، انہوں نے وہ درست نہیں قرار دیا نا، ان کا وہ خود آپ پر بھی آتا ہے، وہ خود صاحب فصول پر تب آتا ہے کہ اگر صاحب فصول اربع کی تخصیص لگا ہے نا، ان کے بول تو لگا رہے ہیں نا۔ ہاں یعنی مصنف کے مطابق صاحب فصول جو ہیں وہ اربع کی تخصیص لگا رہے ہیں۔ اس کا مناقشہ صحیح ہے، لیکن اپنا رائے جو ہے اس کی وہ صحیح نہیں ہے۔ مناقشہ تو صحیح کیا ہے کہ آپ کے وجود کان تامہ اور نقص اور مناقشہ اس نے مناقشہ ان کا صحیح ہے، لیکن ابھی یہاں پہ جو بحث ہے جو خود کی رائے ہے دل اربع کے ساتھ پھر خاص کرنا، اس پر اشکال ہو رہا ہے۔ یہ جو ہے وہیں نظر یصح ہو ان نلتزم بملتزم به صاحب الفصول، پھر اس عبارت کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ شاید کہ وہ کہیں گے کہ بما ہی یا کے اعتبار سے آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن پھر آگے جا کر انہوں نے کہہ دیا کہ لیکن جو آپ اربع کے ساتھ خاص کر رہے ہیں اور پھر جب بما ہی یا کہہ رہے ہیں، یہ دونوں باتیں آپ کی ٹھیک نہیں ہیں، جمع نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف بما ہی یا کہہ دیتے تو آپ کا مطلب ٹھیک ہو جاتا، شاید اس اعتبار سے کہا جا سکتا۔ انہوں نے بماہیہ یا کہا ہے صاحب فصول نے، لیکن اربع کی قید بھی لگائی۔ پھر یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے کہ ہم ملتزم ہوں اس چیز کو جو صاحب فصول ملتزم ہوئے، یعنی ہم بماہیہ یا کو ملتزم، ہاں صرف ایک چیز کو لیں گے، دوسرے پر ہم پھر اشکال بھی کر رہے ہیں، اربع کی پر اشکال کریں، یوں کریں تو شاید وہ ٹھیک ہو۔ بہرحال یہ ٹھیک ہو۔ یہ مزید کیا ہے صاحب فصول وغیرہ کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ چلیں یہ کل میں مزید دیکھ لیتا ہوں صاحب فصول کی اصل کتاب سے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ وَهَذِهِ أَحَدُ الشَّوَاهِدِ، اور یہ ان شواہد میں سے ایک ہے کہ علی تعمیم موضوع علم الاصول لغیر الادلۃ الاربع، کہ علم اصول کا جو موضوع ہے وہ عام ہے ادلہ اربع کے علاوہ کو بھی۔ وَهُوَ الَّذِي نُرِيدُ إِثْبَاتُهُ هُنَا، اور یہی چیز ہے کہ جس کو ہم یہاں پہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی طرف پہلے بھی کیا اشارہ گزر چکا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان الموضوع الذي يبحث عنه في هذا المقصد، کہ اس مقصد میں جو موضوع گفتگو رہے گا هو كل شيء یصلح ان یدعى انه دلیل وحجہ، یہ کیا رہے گا؟ موضوع رہے گا۔ فیوم البحث، پس یہ بات شامل ہو جائے گی کل ما یصلح ان یقال انه حجۃ، ہر اس چیز کو شامل ہو جائے گی کہ جو صلاحیت رکھتی ہے کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ حجت ہے۔ فیدخل فیہ، پس اسی مقصد ثالث میں بحث ہوگی کس کے متعلق؟ ان حجیت خبر الواحد، خبر واحد کی حجیت کے متعلق بحث بھی اسی میں داخل ہو جائے گی، ظواہر کی حجیت کے متعلق، شہرت کی حجیت کے متعلق، اجماع منقول، قیاس، استحسان، ان سب کی حجیت کے متعلق بحث کیا ہے؟ اسی مقصد میں کیا داخل ہو جائے گی؟ بالاضافۃ الی البحث عن اصل الکتاب والسنہ والاجماع والعقل، اور ساتھ ساتھ وہ ادلہ اربع کی بحث بھی رہے گی کہ جس میں آپ اصل بحث چاہے وہ کتاب، سنت اور اجماع اور عقل کے متعلق بھی کریں گے۔ فما ثبت انہ حجت من هذا الامور، پاس ان امور میں سے جو ثابت ہو جائیں کہ حجت ہے تو اخذنا به، اس سے ہم لے لیں گے۔
اور وہ معلوم یثبت طرحنہ ہو، اور جو ثابت اس کی حجت نہیں ہوگی اسے چھوڑ دیں گے. کما يدخل فيه ايضا البحث، جیسا کہ اسی مقصد ثالث میں بھی بحث بھی داخل ہوگی. کون سی بحث؟ تعادل اور تراجیح کی بحث بھی کیا اسی میں داخل ہوگی. تعادل تراجیح دو روایات آپس میں ٹکرا گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کس کو کیا مقدم کریں گے؟ کیونکہ لأن البحث فيها في الحقیقہ، کیونکہ مسئلہ تعادل تراجیح میں جو بحث حقیقت میں ہوتی ہے عن تعیین ما ہوا حجہ، اس چیز کو معین کرنے کے بعد متعلق بحث ہوتی ہے کہ جو حجت ہے اور دلیل بنتی ہے من بین المتعارضین، دو متعارضین کے درمیان کون سی چیز کیا حجت ہے. فتکون المسئلہ، پس یہ جو مسئلہ تعادل تراجیح ہے یہ بھی کیا مباحث حجت میں ہوگا. ونحن جعلناها فی الجزء الاول، اور جزء اول میں ہم نے کہا تھا کہ یہ جو تعادل تراجیح کا جو مسئلہ ہے نا، یہ کیا ہم نے قرار دیا تھا کہ خاتمتاً لعلم الرسول، کہ یہ علم اصول کے خاتمہ کے طور پہ ہم بحث کریں گے، ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے جو بات وہاں پہ کی تھی، یہ جو ایک قوم کا منہج ہے، اصولیوں کو جو منہج ہے کہ تعادل تراجیح بالکل آخر پہ بحث الگ سے کرتے ہیں، لیکن ورائینا الان، لیکن ابھی ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ العدول عن ذالک، کہ اس بات سے ہم پھر جائیں جو شروع میں ہم نے کی تھی. شروع میں ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ بحث خاتمہ کے طور پہ ہوگی، لیکن ابھی ہم پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی خاتمہ کے طور پہ نہیں ہوگی، خود مقصد ثالث کا یہ کیا رہے گی، حصہ رہے گی. رعایت لواقعہ، تاکہ ہم اس کی واقعی کی رعایت کریں، والاختصار، اور کیا ہو جائے اختصار بھی ہو جائے کہ مزید خاتمہ نہ لکھنا پڑے، اور مباحث حجت میں کیا اس کی بحث کمپلیٹ ہو جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.